سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی زبان سے یہ کلمات سن کر قریش کو سخت حیرت ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کا میلان اسلام کی جانب ہو سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل اور حضرت خالد بن ولید کے مابین بھی اس موضوع پر بحث ہوئی جو زیادہ نہ بڑھی۔ ابو سفیان کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے انہیں بلا کر پوچھا، کیا تمہارے اسلام لانے کی خبر سچ ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، ہاں میں اسلام لے آیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان غضبناک ہو کر بولا، لات اور عزا کی قسم، اگر یہی بات ہے تو میں محمد سے پہلے تم ہی سے نمٹ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو سفیان ان کی طرف جھپٹا، مگر اکرمہ بن ابو جہل نے ابو سفیان کو روکتے ہوئے کہا، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تمہارا رویہ مجھے بھی اسلام کی جانب راغب کر رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، اسلام بہرحال سچا مذہب ہے، خواہ کوئی شخص اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ اسلام کی حقانیت کا اقرار کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید مدینہ چلے آئے۔ اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں میں خاص قدر و منزلت حاصل کی، اور اس امر کے باوجود کہ ان کی سابقہ زندگی اسلام کی مخالفت میں گزری تھی، ہر شخص انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ اس عزت و توقیر میں اضافہ اس وقت ہوا جب جنگ موتا کے بعد انہیں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا خطاب مرحمت ہوا۔ بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو اس خطاب کا پورا مستحق ثابت کیا۔ عراق اور شام کی فتوحات انہی کے ذریعے سے ہوں۔ فارس اور روم کی عظیم الشان سلطنتیں جو اس زمانے میں روئے زمین کی مالک تھیں، انہی کے ہاتھوں نابود ہوئیں۔ انہی اوصاف کی بدولت انہیں مرتدین کے مقابلے میں سب سے بڑے لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا۔ لشکروں کی روانگی سے قبل حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین کو آخری موقع دینے کے لیے انہیں دوبارہ اسلام لانے اور امن سے رہنے کی دعوت دی، اور عرب کے ہر حصے میں انہوں نے خطوط روانہ کیے جن میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کے بشیر و نذیر ہونے کا ذکر کیا گیا، اور تحریر کیا کہ جب وہ کام پورا ہو گیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ان خطوط میں یہ آیات بھی درج کی تھیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی شخص کو بقائے دوام نہیں بخشا، اگر تم وفات پا جاؤ گے تو کیا یہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو اجر سے نوازے گا۔ ان آیات کے درج کرنے سے حضرت ابو بکر صدیق کا مقصد ان لوگوں کو فتنہ و فساد سے روکنا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہوتے تو کبھی وفات نہ پاتے۔ ان آیات کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ مسلمان ہونے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے بعد جہالت اور شیطان کے بہکانے کے باعث دین حق سے پھر گئے ہیں۔ میں تمہاری جانب مہاجرین، انصار اور تابعین کا لشکر بھیج رہا ہوں۔ میں نے اسے حکم دے دیا ہے کہ جب تک وہ تمہارے سامنے اسلام کا پیغام نہ پہنچا دے جنگ نہ کرے۔ پس جو شخص یہ دعوت قبول کرے گا اور اسلام کا اقرار کر کے تمام مخالفانہ سرگرمیوں سے باز آ جائے گا اور نیک کام کرے گا، اس کی جان بخشی کر دی جائے گی، لیکن جو شخص انکار کرے گا اور فساد پر آمادہ ہوگا اس سے جنگ کی جائے گی، اور وہ اللہ کی تقدیر کو اپنے اوپر نافذ ہونے سے روک نہیں سکے گا۔ ایسے لوگوں کو آگ میں جلایا جائے گا اور بری طرح قتل کر دیا جائے گا، ان کی عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں گے، کسی شخص سے اسلام کے سوا کچھ قبول نہ کیا جائے گا۔ ان باتوں پر غور کرنے کے بعد جو شخص ایمان لے آئے گا تو یہ ایمان اس کے لیے بہتر ہوگا، لیکن جو شخص بدستور حالت ارتداد پر قائم رہے گا وہ اللہ کو ہرگز عاجز نہ کر سکے گا۔ میں نے قاصد کو حکم دے دیا ہے کہ وہ میرا یہ خط مجمع عام میں پڑھ کر سنا دے، اور اسلام لانے کی علامت اذان ہوگی۔ اس لیے جب مسلمان مرتدین کی بستیوں کے قریب پہنچ کر اذان دیتے اور اس کے جواب میں بستی کی جانب سے بھی اذان کی آواز آتی تو مسلمان ان سے کچھ تعارض نہ کرتے،
لیکن اگر اذان کی آواز نہ آتی تو ایک بار پھر اتمام حجت کرنے کے لیے انہیں دعوت اسلام دیتے، بعد میں ان سے جنگ شروع کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قاصدوں کے ہاتھ یہ خطوط عرب کے گوشے گوشے میں پہنچا دیے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح منکرین اور دیگر لوگوں کو غور و فکر کی مہلت مل جائے، کیونکہ لوگ محض اس خدشے کے باعث مرتدین کے ساتھ مل گئے تھے کہ اگر وہ اسلام پر قائم رہے تو انہیں مرتدین کے ہاتھوں سخت مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب کہ انہوں نے اپنے آپ کو دو طاقتوں کے درمیان گرا ہوا دیکھا تو دوبارہ اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ کم از کم مرتدین کے سرداروں کی حمایت سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اس وجہ سے ان کی جانیں بچ گئیں۔ یہ خطوط سن کر بہت سے مرتدین کی ہمتیں بھی پستہ ہو گئیں اور انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ غرض حضرت ابوبکر صدیق کی اس پالیسی سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا، پھر اس پالیسی سے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار بالکل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ پہلے تو مرتدین کو بہلا پھسلا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس پر بھی وہ اگر باز نہ آئے تو مصالحت کا کوئی اور راستہ اختیار کریں، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اپنے خطوط کا ایک ایک لفظ نہایت سنجیدگی سے تحریر کیا تھا۔ جو دھمکیاں خطوط میں دی گئی تھیں وہ محض دھمکیاں ہی نہ تھیں، بلکہ وہ انہیں عملی جامہ پہنانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں لکھ دیا تھا کہ لشکروں کے سالاروں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ پہلے مرتد لوگوں کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، اگر وہ اسے قبول کر لیں تو وہ ان سے درگزر کریں، لیکن انکار کی صورت میں ان سے جنگ کریں اور اس وقت تک جنگ کریں کہ وہ اسلام لانے کا اقرار کر لیں۔ اسلام کا اقرار کر لینے کے بعد وہ انہیں ان فرائض سے آگاہ کریں جو ان پر عائد ہوتے ہیں اور ان حقوق سے بھی باخبر کریں جو حکومت کے ذمہ عائد ہوتے ہیں، پھر ان سے جو لینا ہو لے لیں اور جو دینا ہو دے دیں۔ انہیں مہلت بالکل نہ دیں۔ جو شخص یہ دعوت قبول کر لے اس پر کسی شخص کو دست درازی کرنے کا حق نہیں۔ اگر وہ اپنے دل میں ان باتوں سے متعلق مختلف باتیں چھپائے جو اس نے اپنی زبان سے ادا کی ہیں تو اس کا حساب لینا صرف اللہ کا کام ہے، لیکن جو شخص قبول دعوت سے انکار کر دے تو وہ جہاں کہیں بھی ہو اس سے جنگ کی جائے اور اسے قتل کیا جائے۔ اس سے اسلام کے سوا کوئی چیز قبول نہ کی جائے۔ قتل کرنے کے لیے تلوار اور آگ دونوں کا استعمال کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر جو پالیسی اختیار کی وہ عمدہ سیاست کا کرشمہ تھی۔ بعض لوگ اس بات پر حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت نرم دل انسان ہونے کے باوجود اس قدر سخت رویہ کیوں اختیار کیا، لیکن اس میں تعجب کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو ایمان کامل اللہ اور اس کے رسول پر تھا اس کے باعث انہیں دین کے معاملے میں نرمی برتنے کا کبھی خیال تک نہیں آیا۔ یہ درست ہے نرم دل لوگ سختی اور تنگی کو پسند نہیں کرتے، لیکن اگر کسی جانب سے ان کے عقائد پر زد پڑے تو ان کی سختی کی انتہا نہیں رہتی۔ انسانی فطرت میں ایک خاص حد تک سختی اور نرمی کا مادہ رکھا گیا ہے، مگر بعض اوقات جب معاملات اس مقررہ حد سے بڑھ جائیں تو اس کا رد عمل بالکل برعکس ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعتوں پر سختی غالب ہوتی ہے، انہیں دیکھ کر اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کبھی نرمی بھی برت سکتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر نرمی نے پوری طرح قابو پا لیا ہوتا ہے اور دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کبھی سختی پر بھی اتر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس قسم کے نظارے اکثر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جن لوگوں سے سختی کی توقع نہیں کی جا سکتی وہ انتہائی سختی پر اتر آتے ہیں، اور جن لوگوں سے نرمی کی توقع نہیں کی جا سکتی وہ انتہائی نرمی اختیار کرنے لگتے ہیں۔ وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ سختی اور نرمی دونوں کی مخصوص حدود ہیں۔ بعض واقعات کے نتیجے میں جب یہ حدود ختم ہو جاتی ہیں تو ان کا رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے۔ کیا کوئی شخص خیال کر سکتا تھا کہ حضرت اسامہ کو شام بھیجتے وقت حضرت ابوبکر صدیق وہ رویہ اختیار کریں گے جو اکابر مہاجرین اور انصار کی رائے کے خلاف تھا، یا منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں اس قدر سختی برتیں گے کہ اسلامی لشکر کے مدینہ سے غیر حاضر ہونے کے باوجود چند آدمی لے کر ان کے مقابلے کو نکل آئیں گے؟ انہی واقعات پر بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ بعد کے واقعات نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق جن کی سرشت میں رحم دلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی مخالفین کے مقابلے میں نہایت سخت دل واقع ہوں گے۔ اس کی وجہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان تھا اور انہیں پورا یقین تھا کہ انہوں نے جو چیز قبول کی ہے وہی حق ہے۔ اس لیے جب بعض لوگ اس چیز کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو ان سے بالکل برداشت نہ ہو سکا اور وہ پورے عزم اور بے مثال جرأت و ہمت سے دین میں خلل انداز ہونے والے لوگوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کو حق کی طرف نہ لے آئیں یا ان کا کلا کما نہ کر لیں، اور اگر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہیں تنہا بھی لڑنا پڑا تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ مرتدین سے لڑی جانے والی جنگوں کا شمار زمانہ اسلام کی فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے۔ اگر ان جنگوں میں مسلمان فتح یاب نہ ہوتے تو تھوڑے ہی عرصے میں عرب دوبارہ اسی دور جہالت میں لوٹ جاتے
کرتے جسے ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس کا دین غالب رہے گا۔ اس غرض سے اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا۔ انہوں نے نہایت جوان مردی سے تمام دشمنان اسلام کا مقابلہ کر کے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مجبور کر دیا۔ پوری تاریخ اسلامی میں کہیں بھی ایسی نظیر نہیں ملتی جہاں ایسے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا گیا ہو جیسا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور عزم و استقلال کا ایسا ثبوت دیا گیا ہو جیسا ثبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ قبائل ابس، اطفان، زبیان، بنو بکر اور ان کے وہ مددگار جنہوں نے مدینہ پر چڑھائی میں حصہ لیا تھا، داغے شکست دھونے کے لیے طلحہ بن خویلد اسدی سے جا کر مل گئے تھے۔ علاوہ ازیں غطفان، سلیم اور وہ بدوی قبائل بھی جو مدینہ کے مشرق اور شمال مشرق میں آباد تھے طلحہ کے حامی و مددگار بن گئے تھے۔ یہ سب قبائل عینیہ بن حسن فزاری کی طرح کہتے تھے کہ ان قبائل کا نبی ہمیں قریش کے نبی سے زیادہ محبوب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں لیکن طلحہ زندہ ہے۔ ان قبائل کو خوب معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ان پر حملہ کریں گے، لیکن انہوں نے اس بات کو درخور اطلاع نہ سمجھا اور برابر لڑائی کی تیاریوں میں مصروف رہے۔ طلحہ کی اطاعت انہوں نے اس ضد میں آ کر کی تھی کہ وہ اپنے اوپر مدینہ والوں کی حکومت کیوں تسلیم کریں، اپنی آزادی ہاتھ سے کیوں جانے دیں اور زکوٰۃ جو ایک قسم کا تاوان ہے کیوں ادا کریں۔ طلحہ پہلے سمیرہ میں مقیم تھا، وہاں سے بزاخہ آ گیا کیونکہ اس کے خیال میں لڑائی کے لیے بزاخہ نسبتاً زیادہ مناسب اور محفوظ مقام تھا۔ طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اسود عنسی اور مسلمہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری دنوں میں ہی یہ دعویٰ کر چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کے برعکس عربوں کو بت پرستی اختیار کرنے کی دعوت نہ دی، کیونکہ بت پرستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب سے بالکل مٹا چکے تھے اور اب اس کے فروغ کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ توحید کی دعوت عرب کے کونے کونے تک پہنچ چکی تھی اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ بت پرستی ایسی فضول شے ہے جس سے ہر شریف انسان کو بچنا چاہیے۔ جھوٹے مدعیان نبوت نے لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ ان پر اسی طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی ہے، اور ان کے پاس بھی اسی طرح آسمان سے فرشتہ آتا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ ان میں بعض نے آیات قرآنی سے مشابہ کچھ عبارات گھڑنے کی کوشش کی اور انہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، لیکن ان عبارتوں پر سرسری نظر ڈالنے ہی سے ان کی حماقت کھل جاتی ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ ان مدعیان نبوت کو کس طرح جرأت ہوئی کہ انہوں نے ایسی بے سروپا باتوں کو وحی الہی کا نام دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ لوگ بھی کس عجیب قسم کی ذہنیت کے مالک تھے جنہوں نے اس نامعقول اور بےہودہ بکواس کو وحی الہی سمجھ کر قبول کر لیا۔ اس مصنوعی وحی میں سے ایک ٹکڑا بطور مثال پیش کیا جاتا ہے جو طلحہ کہتا تھا کہ مجھ پر اتری ہے، اور کبوتر اور جنگلی کبوتر اور روزے دار لٹورے تم سے بہت سال قبل روزے رکھتے ہیں، عراق اور شام تک ہماری بادشاہی ہوگی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جہالت میں کاہن لوگ مسجع و مخفی عبارات لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان پر روب بٹھاتے تھے۔ قریش بھی یہی بات کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے کہ یہ شخص کاہن ہے، اور جو کچھ اس پر اترتا ہے وہ اسی قسم کی مسجع و مخفی عبارتیں ہیں جو عموماً کاہن لوگ سنایا کرتے ہیں۔ بالآخر عربوں اور تمام انسانوں پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جن و انس میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اس کی نظیر بھی پیش کر سکے۔ طلحہ اور اسود عنسی وغیرہ بھی کاہن تھے، اور دوسرے کاہنوں کی طرح انہوں نے بھی بعض مسجع و مخفی عبارات بنا کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیا تھا، حالانکہ ان عبارات کو سننا بھی مذاق سلیم پر گراں گزرتا ہے، اور کوئی باذوق ان عبارات کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ تعجب ہے کہ یہ عبارات سننے کے بعد لوگ کس طرح ان مدعیان نبوت کے پھندوں میں گرفتار ہو گئے اور ان عبارات کو کلام الہی یقین کرنے لگے۔ طلحہ نے لوگوں کے سامنے جو تعلیم پیش کی وہ بیشتر پردہ اخفاء میں ہے، البتہ تاریخ سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے پیرووں کو نماز میں رکوع و سجود کرنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا، اللہ کا یہ منشا نہیں کہ تم اپنے چہرے زمین پر رگڑو یا نماز میں اپنی کمر کمان کرو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ عیسائیوں کے طریقہ عبادت سے اخذ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں طلحہ نے بنی اسد میں، اسود عنسی نے یمن میں اور مسلمہ نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی اسد کے مسلمان امال کے پاس یہ ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ وہ مرتدین کے خلاف سخت کارروائی کریں،
इस हुक्म के तहत मुसलमानों ने दारदात के मकाम पर पड़ाव डाला और तलीहा अपने साथियों के हमरा समीरा खैमजान हो गया। मुख्तलिफ महाजों में अपनी फतह याबी की खबरें सुनकर मुसलमानों की तादाद रोज बरोज बढ़ती और मुर्तदीन की घटती जा रही थी। बिलाखिर हजरत ज़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलीहा से जंग करने के लिए समीरा की जानिब कूच करने का इरादा कर लिया। एक मुजाहिद इस ख्याल से कि तलीहा को जहन्नम वासिल करने का शर्फ उनके हिस्से में आए, फौज से अलग होकर तलीहा के कैंप में जा पहुंचे और इस किजाब पर तलवार से एक भरपूर वार किया, लेकिन तलवार तिरछी पड़ी और अचट गई और तलीहा बच गया। ये देखकर तलीहा के हाशिया बरदारों ने यह बात फैलाना शुरू कर दी कि उनके नबी पर किसी किस्म का हथियार असर नहीं करता। मुसलमान तलीहा से जंग की तैयारियां करने में मसरूफ ही थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर पहुंच गई। इस पर इनमें इस्तराब बर्पा हो गया और इनकी तादाद घटने लगी। बाज लोग इस्लामी लश्कर से भागकर तलीहा से जा मिले। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथों शिकस्त खाने के बाद जब अब सरदबियान के कबाइल भी तलीहा से जा मिले तो इसकी कुव्वत और ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया और जाहिरी तौर पर यह नजर आने लगा कि तलीहा की ज़ाब को मगलूब करना और शिकस्त देना आसान काम नहीं है। तलीहा की कुव्वत और ताकत में उस वक्त और भी इजाफा हो गया जब अब सरदबियान के अलावा बाज दूसरे कबाइल भी इसके साथ मिल गए। असल वाकया ये हुआ कि बनु असद और गतफान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले एक दूसरे के हलीफ थे, लेकिन बाज रंजिशों की बिना पर असद और गतफान कबीला तय के खिलाफ हो गए और उन्होंने तय के लोगों को इनके घरों से निकाल दिया। इस वाक़े के नतीजे में असद और गतफान और तय के माबैन रंजिश पैदा हो गई, बल्कि असद और गतफान में दोस्ती का जो अहद था वो भी टूट गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अयीना बिन हसन फजारी ने गतफान को जमा करके कहा कि जब से हमारे और असद के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए हैं हमें बराबर नुकसान ही पहुंच रहा है। मैं अब दोस्ती के पुराने मुआहदे की तजदीद और तलीहा की फर्माबरदारी का इकरार करता हूँ। वल्लाह अपने हलीफ कबीले के नबी की इताअत करना हमारे लिए कुरैश के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से बेहतर है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं और तलीहा जिंदा है। अयीना की कौम ने इसकी बात तस्लीम करते हुए तलीहा की इताअत का ऐलान कर दिया। इस तरह मुर्तदीन की बज़ाहिर शान शौकत और ताकत बहुत ज्यादा नजर आने लगी और इन कबाइल में जो मुसलमान आबाद थे भाग कर मदीना पहुंच गए। लखा कबाइल ने बज़ाखा में जमा होकर अपने इर्तदाद का वाज़ेह ऐलान कर दिया और मदीना की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दूसरे कबाइल की तरह इनसे भी जंग करने का इरादा किया और एक खत के जरिए इनको वार्निंग दी कि अगर वो दोबारा दायरे इस्लाम में दाखिल न हुए तो इनसे जंग करके इनको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद को तलीहा और इसके बाद मालिक बिन नुवैरा से जंग करने का हुक्म मिला था। चनाचे वो इन बस्तियों की जानिब रवाना हो गए। इसी असना में कबीला तय के एक सरदार अदी बिन हातम माल ज़कात लेकर मदीना जमा कराने आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें बुलाया और हिदायत की कि वो अपने कबीले में जाएं और मुर्तदीन को डराएं और इनको बताएं कि अगर वो हालत इर्तदाद पर कायम रहे तो इनका अंजाम अच्छा न होगा। जबकि दूसरी तरफ हजरत खालिद बिन वलीद ने फिल्फ और बज़ाखा का रुख करने की बजाय अजा में जाकर कयाम किया और ये जाहिर किया कि वो खैबर की तरफ जा रहे हैं और मजीद कुमक लेकर फिर बज़ाखा की तरफ रुख करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिदायत के मुताबिक हजरत अदी बिन हातिम ने अपने कबीले में पहुंचकर लोगों को समझाया और उन्हें दोबारा इस्लाम लाने की तलकीन की, लेकिन लोगों ने इनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इस पर हजरत अदी बिन हातिम ने उनसे कहा, तुम्हारी जानिब एक ऐसा लश्कर बढ़ा आ रहा है जो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा और तुम पर हरगिज रहम न करेगा और तुम्हें इस तरह तहकीक करेगा कि किसी भी शख्स को अमान न मिल सकेगी। मैंने तुम्हें समझा दिया है, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों की कुव्वत और ताकत और बहादुरी का तफसीली जिक्र करते हुए इन्हें समझाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम मुखालफिन को हरफ गलत की तरह मिटा देने का तहिया कर लिया है। इसलिए तुम अपनी ज़िद से बाज आ जाओ और इस्लाम कबूल कर लो, वरना तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा। हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातों पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो लोग मुशाहिदा कर चुके थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लामी लश्कर मदीना से सैकड़ों मील दूर सरहद रूम पर होने के बावजूद अब्स, ज़बियान और इनके मर्दगार कबाइल को बुरी तरह शिकस्त दी थी। उन्हें यह भी मालूम था कि हजरत खालिद बिन वलीद बहादुरी और सख्ती में एक मिसाल हैं और वो इनका मुकाबला किसी सूरत न कर सकेंगे। हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बातें सुनकर बनु तय ने बाहम मशवरा किया और बिल आखिर तय पाया कि हजरत अदी बिन हातिम जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और इन्हें दोबारा इस्लाम
آنے کی دعوت دینے سے ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں بلکہ محض اپنی قوم کی خیر خواہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عدی بن حاتم سے کہا، ہم آپ کا مشورہ قبول کرتے ہیں، آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور انہیں ہم پر حملہ کرنے سے روک دیں۔ اس عرصے میں ہم اپنے ان بھائیوں کو بلانے کی کوشش کریں گے جو بزاخہ میں طلیحہ کے لشکر میں موجود ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے اگر ہم نے کھلم کھلا طلیحہ کی مخالفت کی تو وہ ہمارے ان بھائیوں کو قتل کرا دے گا۔ حضرت عدی اپنی قوم کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ وہ فی الفور مقام سخت پہنچے جہاں اس وقت حضرت خالد بن ولید موجود تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جا کر کہا، آپ 3 روز تک ٹھہر جائیں، اس عرصے میں آپ کے پاس بزاخہ سے 500 بہادر جمع ہو جائیں گے جو دشمن کے مقابلے میں آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوں گے۔ 3 روز کا یہ انتظار اس امر سے بہتر ہے کہ آپ انہیں آگ میں دھکیل دیں اور خود ان کے جلنے کا تماشا دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید سے کوئی بات پوشیدہ نہیں تھی، وہ جنگی حالات سے پوری طرح باخبر تھے اور جانتے تھے کہ اگر قبیلہ طے کے آدمی طلیحہ کا ساتھ چھوڑ دیں تو اس کی قوت و طاقت میں کافی حد تک کمی واقع ہو جائے گی اور یہ بات مسلمانوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے بنو طے کی جانب کوچ کرنے کا ارادہ 3 روز تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ قبیلے کے لوگوں نے طلیحہ کے لشکر میں اپنے آدمیوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ فوراً واپس آ جائیں، کیونکہ مسلمانوں نے طلیحہ کے لشکر پر حملہ کرنے سے پہلے ان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے وہ آئیں اور اس حملے کو روکیں۔ یہ پیغام پہنچنے پر طلیحہ کو کسی بات کا شک نہ ہوا اور اس نے بنی طے کے لوگوں کو بڑی خوشی سے اپنے قبیلے کی جانب جانے کی اجازت دے دی۔ قبیلے میں پہنچ کر ان کی اپنے آدمیوں سے بات چیت ہوئی اور تھوڑی سی بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے بھی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم کر لیا۔ چنانچہ تمام لوگ دوبارہ اسلام قبول کر کے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عنصر کا مقصد کیا، کیونکہ اب ان کا ارادہ وہاں جا کر قبیلہ جدیلہ سے جنگ کرنے کا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، قبیلہ طے ایک پرندے کی طرح ہے اور جدیلہ قبیلہ طے کا ایک پر ہے، آپ مجھے کچھ روز کی مہلت دیں، شاید اللہ جدیلہ کو بھی اسی طرح تباہی سے بچا لے جس طرح قبیلہ بنو طے کو بچایا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بخوشی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی درخواست منظور کر لی اور انہیں جدیلہ کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ وہ وہاں گئے اور انہیں بھی سمجھا بجھا کر دوبارہ قبول اسلام پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد وہ جدیلہ کے 1000 سوار لے کر حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچ گئے۔ مورخین حضرت عدی بن حاتم کے اس بے مثال کارنامے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قبیلہ طے میں حضرت عدی بن حاتم جیسا مدبر، عقل مند اور بابرکت انسان آج تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس قبیلے کے بہترین فرد تھے۔ طے اور جدیلہ کے قبول اسلام کی خبریں بزاخہ میں طلیحہ کو ملی تو اسے سخت گھبراہٹ ہوئی اور اس کے سب ناپاک عزائم پر اوس پڑ گئی، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ طلیحہ تو شاید اس ارادے سے بھی باز آ جاتا، لیکن عینہ بن حسن کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ عینہ کو جو 700 فزاریوں کے ساتھ طلیحہ کے لشکر میں موجود تھا، حضرت ابوبکر صدیق سے سخت تناط اور مدینہ کی حکومت پر کاری ضرب لگانا چاہتا تھا۔ عینہ وہی شخص ہے جو غزوہ احزاب کے موقع پر بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس غزوے کے دوران جب کفار کے 3 لشکروں نے بنو قریظہ سے مل کر مدینہ پر زبردست حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ان میں سے ایک لشکر کا سردار عینہ تھا۔ غزوہ احزاب میں کفار کی شکست کے بعد بھی اس نے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر اس کے حملے کو روکا اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ غزوہ ذی قرد کہلاتا ہے۔ اگرچہ بعد میں اسے بامر مجبوری اسلام قبول کرنا پڑا، لیکن اس کا دل بدستور اسلام کے خلاف بغض و عداوت سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے طلیحہ، طے اور جدیلہ کی جماعت اور ایک کثیر فوج سے محروم ہونے کے باوجود اپنی نبوت سے نہیں پھر سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو عینہ بھی اس کا دشمن بن جائے گا اور ارد گرد کے قبائل کو اس کے خلاف بھڑکا کر اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اس لیے اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ دستور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاریاں کرتا رہے اور آئندہ پیش آنے والے حالات کا انتظار کرے۔ قبیلہ طے کی دونوں شاخوں کو ساتھ ملانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے طلیحہ کے خلاف پیش قدمی شروع کر دی اور حضرت عکاشہ بن محسن اور حضرت ثابت بن
اکرم انصاری کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے آگے روانہ کیا۔ یہ دونوں عرب کے معزز ترین افراد میں سے تھے اور ان کی بہادری ضرب المثل تھی۔ راستے میں ان دونوں کا سامنا ایک شخص حبال سے ہوا۔ بعض روایات کے مطابق حبال سلمہ بن خویلد کا بیٹا اور طلحہ کا بھائی تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ جب طلحہ کو اس کے قتل کی خبر پہنچی تو وہ اپنے دوسرے بھائی سلمہ کو ساتھ لے کر ان دونوں کی تلاش میں نکلا اور بالآخر انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلمہ نے حضرت ثابت بن اکرم کو تو مقابلے کی مہلت دیے بغیر ہی شہید کر ڈالا، لیکن حضرت عکاشہ بن محصن نہایت جوانمردی سے طلحہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اس سے گتھم گتھا ہو گئے، اور عین اس لمحے جب وہ طلحہ کا خاتمہ کرنے والے تھے اس نے اپنے بھائی سلمہ کو پکارا۔ ان دونوں نے مل کر حضرت عکاشہ کو بھی شہید کر ڈالا اور اپنے کیمپ کو لوٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر آگے بڑھے۔ انہوں نے ان دونوں شہیدوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی دیکھی۔ ان لاشوں کو دیکھ کر مجاہدین میں سخت ہیجان برپا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہی مناسب سمجھا کہ سر دست دشمن کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے ہیجان میں کمی ہو جائے اور وہ اپنی فوج کو زیادہ سے زیادہ منظم کر کے زیادہ کامیابی اور طاقت سے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر بنو طے کی جانب لوٹ آئے اور حضرت عدی بن حاتم کی مدد سے لشکر کی تعداد میں مزید اضافے کی تدابیر شروع کر دی۔ جب مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ ان کی تعداد اور قوت و طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں لے کر بزاخہ پہنچے۔ قیس اور بنو اسد طلحہ کے ہمراہ مسلمانوں سے لڑائی کے لیے جمع تھے۔ طے کہ کچھ لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں اسد کے مقابلے میں باز رکھا جائے کیونکہ وہ ہمارے حلیف ہیں، البتہ قیس کے مقابلے میں ہم آپ کی ہر طرح امداد کر سکتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیس بھی شان و شوکت اور طاقت و قوت میں بنو اسد سے کم ہے، لیکن میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ تم اگر کسی قبیلے سے لڑنا نہیں چاہتے تو بے شک نہ لڑو۔ مگر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے مجاہدانہ جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واللہ حلیف ہونے کے باوجود مجھے کوئی چیز بنو اسد سے مقابلہ کرنے سے روک نہیں سکے گی۔ جب وہ دشمنان اسلام کے ساتھ مل گئے تو وہ ہمارے حلیف بھی نہ رہے۔ واللہ اگر میرا اپنا خاندان بھی اسلام کی مخالفت کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، کسی ایک فریق سے لڑنا بھی جہاد ہی ہے۔ تم اپنے اہل قبیلہ کی رائے کی مخالفت نہ کرو بلکہ وہی کرو جو تمہارے قبیلے والوں کی خواہش ہو، اور اسی قبیلے سے لڑائی کرو جس سے تمہارے قبیلے والے لڑنا چاہیں۔ چنانچہ بنو طے قبیلہ قیس سے لڑے اور باقی مسلمان بنو اسد سے برسر پیکار ہوئے۔ طلحہ کے لشکر کی کمان عینہ بن حسن کر رہا تھا، جبکہ خود طلحہ خیمے میں کمبل اوڑے لوگوں کو فریب دینے کے لیے وحی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب لڑائی کا بازار خوب گرم ہو گیا اور عینہ کو حضرت خالد بن ولید اور مسلمانوں کی بے پناہ قوت کا پتہ چلا تو وہ طلحہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس کوئی وحی لائے ہیں؟ اس نے کہا، ابھی نہیں۔ یہ سن کر وہ واپس جا کر لڑائی میں مشغول ہو گیا۔ جب لڑائی نے مزید شدت اختیار کی اور مسلمانوں کا دباؤ مرتدین پر برابر بڑھتا ہی چلا گیا تو وہ پھر طلحہ کے پاس آیا اور پوچھا، آپ بھی جبرائیل علیہ السلام کوئی وحی لائے یا نہیں؟ طلحہ نے پہلے والا جواب دہرایا کہ ابھی نہیں۔ اس پر عینہ نے جھنجھلا کر پوچھا، آخر وحی کب تک آئے گی؟ طلحہ نے جواب دیا، میری عرض تو عرش اعلیٰ تک پہنچ چکی ہے، اب دیکھو کیا جواب ملتا ہے۔ اس پر عینہ پھر میدان جنگ میں آ گیا اور لڑنا شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید نے اس کے لشکر کا مکمل محاصرہ کر لیا ہے اور اب شکست بالکل قریب ہے اور یقینی ہے تو وہ گھبراہٹ کے عالم میں پھر طلحہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، اب بھی کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں؟ اب طلحہ نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے پوچھا، کیا؟ طلحہ نے جواب دیا، مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ تیرے پاس بھی ویسی ہی چکی ہے جیسی مسلمانوں کے پاس ہے، اور تیرا واقعہ بھی ایسا ہے جسے تو کبھی نہ بھولے گا۔ یہ سن کر عینہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور چیخ اٹھا کہ یہ بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ ان قریب ایسے واقعات پیش آئیں گے جنہیں تو کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف آیا اور پکار کر کہا، اے بنو فرازہ، طلحہ کذاب ہے، اسے چھوڑ دو اور بھاگ کر اپنی جانیں بچاؤ۔ یہ سنتے ہی بنو فرازہ تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ باقی لشکر طلحہ کے گرد جمع ہو گیا اور پوچھا کہ اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ طلحہ نے پہلے ہی سے اپنے لیے ایک گھوڑے اور اپنی بیوی کے لیے ایک اونٹ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ جب اس نے لوگوں کو اس پریشانی کی حالت میں دیکھا تو وہ کود کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنی بیوی کو بھی سوار کر کے یہ کہتے ہوئے بھاگ نکلا، جو شخص میری طرح اپنے اہل و عیال کو لے کر بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے۔ اس مارکے میں طلحہ کی وہ طاقت و قوت جو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جمع کی تھی نیست و نابود ہو گئی اور اس کی جھوٹی نبوت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ وہ بھاگ کر شام پہنچا اور وہاں بنو کلب میں
سکونت اختیار کر لی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ان تمام قبائل نے جو اس سے پہلے اس کے حلقہ اطاعت میں شامل تھے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ بھی اسلام لے آیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ آیا۔ جب وہ مدینہ کے قریب سے گزرا تو بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع دی۔ انہوں نے فرمایا اب میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اس سے تعارض نہ کرو کیونکہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو طلحہ ان کی بیعت کرنے کے لیے آیا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، میرا دل تیری طرف سے کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ اس نے جواب دیا یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ کو ان دونوں کی طرف سے کیا فکر ہے؟ اللہ نے انہیں میرے ہاتھوں سے بلند مقام تک پہنچا دیا لیکن مجھے بھی ان کے ہاتھوں سے ذلیل نہیں کرایا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت لے لی اور فرمایا اے دغاباز فریبی، تیری کہانت اب کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا یا امیر المومنین وہ ختم ہو گئی، ہاں کبھی کبھی ایک آدھ پھونک مار لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رخصت ہو کر وہ اپنی قوم میں چلا آیا اور وہیں مقیم ہو گیا۔ عراق کی جنگوں میں اس نے ایرانیوں کے مقابلے میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ عینہ بن حسن میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی قوم بنو فرازہ میں پہنچ گیا اور اعلان کر دیا کہ طلحہ کذاب اور بزدل ہے اور اپنے لوگوں کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنی بیوی کے ہمراہ فرار ہو گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے چشم بزاخہ پر 1 مہینہ قیام فرمایا۔ اس دوران میں وہ ان وقیہ قبائل کی سرکوبی میں مصروف رہے جو اب ابھی تک ارتداد اور سرکشی پر قائم تھے اور ام زمل سے مل کر مسلمانوں کے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو چن چن کر قتل کرا دیا جن کے ہاتھ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگے تھے، اور مرتدین کے کئی اہم افراد کو جو اسلامی فوجوں کے مقابلے کو نکلتے تھے گرفتار کر کے مدینہ بھجوا دیا۔ ان لوگوں میں سے مشہور شخص یہ تھے قرہ بن حبیرہ، فجات السلمی، ابو شجرہ بن عبد العزیٰ السلمی وغیرہ۔ یہ لوگ اس وقت تک حالت اسیری میں رہے جب تک حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے متعلق فیصلہ نہ سنا دیا۔ ام زمل اور طلحہ کے لشکر کا حال بیان کرنے سے قبل اس سوال کا جواب دینا لازمی ہے کہ ان لوگوں کا کیا بنا جو طلحہ کی قوم بنو اسد کی طرح دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے؟ کیا ان کی عقل ان سے یہ تقاضا نہیں کرتی تھی کہ جب طلحہ کا کذب و فریب ان پر ظاہر ہو گیا تھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ سارے عرب کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجبوراً سر تسلیم خم کرنا پڑا، لیکن وہ لوگ سچے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تھے۔ ان میں بہت سے لوگوں کو بتوں کی عبادت فضول معلوم ہوئی تو وہ ان کی پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جو فرائض عائد کیے وہ ان کے لیے بڑے تکلیف دہ اور مشکل تھے، اور ان کی آزادی پسند طبیعتیں ان فرائض کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے ادائے زکوٰۃ سے انکار کر دیا کیونکہ مال کی محبت ان کے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ رچی ہوئی تھی۔ اسی طرح وہ نماز اور دوسرے فرائض اسلام سے بھی مکمل نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ طلحہ، مسلمہ اور دوسرے مدعیان نبوت کی پیروی انہوں نے اسی لیے اختیار کی تھی کہ وہ اپنی گردنوں سے وہ توق اتار کر پھینک سکیں جو فرائض و ارکان اسلام کی شکل میں ان کی گردنوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ چنانچہ طلحہ کے فرار ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اسلامی حکومت کی اطاعت کرنے پر آمادہ نہ کر سکے اور دوسری جگہ جا کر حضرت خالد بن ولید سے دوبارہ جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ بالآخر ضرور فتح یاب ہوں گے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مجبور کر سکیں گے کہ فرائض اسلام کی بجاوری میں ان پر اتنی سختی نہ کریں جتنی وہ ابھی کر رہے ہیں۔ لڑائی کے لیے دوبارہ تیار ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی اور اس کا تعلق ان کی نفسیات سے ہے۔ ان قبائل اور مہاجرین و انصار کے درمیان پرانے جھگڑے چلے آ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غلبہ پا لیا تو انہوں نے سر تسلیم خم تو کر دیا اور ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بجا آوری پر رضامند ہو گئے، لیکن یہ سب کچھ انہوں نے بامر مجبوری اور اپنی مرضی کے خلاف صرف اس لیے کیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو چکے تھے۔ جو ہی انہیں کچھ مہلت اور آزادی ملی وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک لمحہ بھی سوچ و بچار میں ضائع نہ کیا، کیونکہ انہیں جنگ خندق کا وہ واقعہ یاد تھا جب قریب تھا کہ مدینہ اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیتا اگر ایک زبردست آندھی کافروں کے منصوبے تہو بالا کر کے نہ رکھ دیتی۔ بظاہر مسلمان ہونے کے بعد یہ لوگ چپکے ہو رہے اور دیکھتے رہے اور اس بات کے منتظر رہے کہ کیا ہونے والا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ لوگ اسلام سے پھر گئے اور انہوں نے سارے عرب میں فساد برپا کر دیا، اور جب تک اسلامی فوجیں ان کی سرکوبی کے لیے پہنچیں تو انہوں نے اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر اپنی جمعیت و طاقت کو
मजबूत तर कर लिया। अब उनका ख्याल था कि किस्मत जरूर उनका साथ देगी और वो दोबारा इस आज़ादी और खुद मुख्तारी से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में महरूम हो चुके थे। अगर तमाम कबाइल अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम रहते तो यकीनन हजरत खालिद बिन वलीद को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता और वो आसानी से मुर्तदीन पर फतह न पा सकते। लेकिन हजरत अदी बिन हातिम की कोशिशों से कबीला तय की दोनों शाखें तलीहा से अलग होकर मुसलमानों से मिल गईं। ये देखते ही तलीहा के पांव तले से जमीन निकल गई। यही घबराहट और परेशानी इसकी शिकस्त और फरार का बायस बन गई। तलीहा के फरार होने के बाद अयीना भी अपने कबीले में जाकर बैठ गया था और इस दौरान में बनु आमिर जो तलीहा के तरफदारों में से थे और बज़ाखा से कुछ फासले पर आबाद थे, इस इंतजार में थे कि देखें किस फरीक को गलबा नसीब होता है। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने बनु असद और कैस को शिकस्त फाश दे दी तो बनु आमिर ने बाहम मशवरा करके तय किया कि अब इनके लिए भी मुसलमान हो जाना ही बेहतर रहेगा। चनाचे वो भी असद, गतफान और तय की तरह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करके दोबारा दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने कबाइल गतफान, हवाजन, बनु सलीम और बनु तय के लोगों की जान बख्शी इस शर्त पर की थी कि वो इन कातलों को इनके हवाले कर दें जिन्होंने उन बेबस मुसलमानों को कत्ल किया था जो इर्तदाद के दौर में इनके काबू आ गए थे। चनाचे जब ये लोग इनके सामने पेश किए गए तो उन्होंने दूसरों को इबरत दिलाने के लिए इनके सरदारों के सिवा बाकी सबको तहकीक कर दिया। इसके बाद कर्रा बिन हबीरा, अयीना बिन हसन और दूसरे सरदारों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में मदीना रवाना कर दिया और साथ ही उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम हस्बे ज़ैल मज़मून का एक खत भी इरसाल किया। बनु आमिर इर्तदाद के बाद दोबारा इस्लाम ले आए, लेकिन मैंने इस वक्त तक इनकी जान बख्शी नहीं की जब तक इन्होंने उन लोगों को मेरे हवाले नहीं कर दिया जिन्होंने गरीबों बेकस मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। मैंने ऐसे तमाम लोगों को कत्ल कर दिया है। इस खत के साथ कर्रा बिन हबीरा और इसके साथियों को रवाना कर रहा हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद ने जिन लोगों को मुसलमानों के कत्ल की पादाश में मौत के घाट उतार दिया था, इनके लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दिल में कोई रहम नहीं था, बल्कि उन्होंने इन दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सजा व कत्ल का वाकई मुस्तहिक समझा और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को लिखा, अल्लाह तुम्हें अपने इनामात अता करता रहे। मेरी ये नसीहत है कि तुम अपने मामलात में हर वक्त अल्लाह से डरते रहा करो और हमेशा तकवा की राह पर चलो, क्योंकि अल्लाह उनके साथ है जो तकवा इख्तियार करते हैं और इसके बंदों पर एहसान करते हैं। अल्लाह के रास्ते में बढ़ चढ़ कर काम करो और कभी सुस्ती और तसाहुल न बरतो। हर उस शख्स को जिसने मुसलमानों का कत्ल किया हो काबू पाने के बाद कत्ल कर दो। दूसरे लोगों के मुतल्लिक भी जिन्होंने अल्लाह से दुश्मनी और सरकशी इख्तियार करके इसके अहकाम की खिलाफ वर्जी की, अगर तुम्हारा ये ख्याल हो कि उनका कत्ल कर देना मुनासिब है तो तुम्हें ऐसा करने का पूरा इख्तियार है। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक का यह खत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा तो उन्होंने मुर्तदीन को मरूब करने की पॉलिसी पर ज्यादा जोर शोर से अमल करना शुरू कर दिया। चनाचे 1 महीने तक वो बज़ाखा के चश्मे पर मुकीम रहकर मुर्तदीन का काफिया तंग करते हुए इनको इबरतनाक सजाएं देते रहे। सादत से मुशर्रफ आज भी सिद्दीक़ अकबर है।